گئے. ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے, شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے, پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا, وہ تو ہے ہی رحیم و کریم, ہے ہی رحیم و کریم, ہے ہی رحیم و کریم. صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے, اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے. یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا. تو اپنی چادر کو لٹکانے والا, لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ 3. عاق لوالدیہ, ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے, جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو. چونکہ عاق کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کا. تو اپنے دکھ دے کر, اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو, ایک یہ نہیں معاف ہوتا. 5واں مدمن خمر, مسلسل شراب پینے والا, مستقل جو شراب کا عادی ہو. ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے, وہ کینہ سے نکل آئے, وہ تکبر سے نکل آئے, وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے, شراب چھوڑ دے, تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے, نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے, نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا, جس لمحے میں کرے گا, اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دن کا روزہ, رات کا قیام, زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں. کوئی گھر میں پڑھ لے, کوئی مسجد میں پڑھ لے. نوافل نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں. میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے. تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے, اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے. اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے, اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے. تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے. دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال, امتاً وسطا. ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو, یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. رزق کے حلال بھی کماؤ, اپنے بچوں کو بھی دیکھو, اپنے فرائض کو بھی